آج کا ہمارا ٹاپک ہے پوئم دی رین، جسے لکھا ہے ولیم ہنری ڈیوس نے۔ یہ پوئم 2 سٹینزاز پر مشتمل ہے۔ سٹینزا کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی نظم میں لائنز کی ڈویژن۔ اس نظم میں ٹوٹل 12 لائنیں ہیں اور ہر سٹینزا جو ہے وہ 6 لائنوں پر مشتمل ہے، اور انگلش لٹریچر میں 6 لائن کے سٹینزا کو سیکسین بولا جاتا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ اس نظم میں 2 سٹینزاز یعنی کہ 2 سیکسین ہیں۔ Let's discuss a little bit about the author William Henry Davies. ولیم ہنری ڈیوس ویلز UK کے رہنے والے تھے اور بہت ہی کم عمری میں یہ اپنے والدین سے محروم ہو گئے، اور اس کے بعد ایک حادثے میں یہ اپنی ایک ٹانگ سے بھی محروم ہو گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ UK اور USA میں ایک بے گھر فقیر کی حیثیت سے گزارا۔ اسی وجہ سے ان کی شاعری میں زندگی کی مشکلات کا بہت زیادہ ذکر ہے اور فطرت کی خوبصورتی کا۔ یہ اپنے وقت کے مشہور ترین شاعر ہیں۔ Let's read the text. I hear leaves drinking rain. میں سنتا ہوں درخت کے پتوں کو بارش کا پانی پیتے ہوئے۔ I hear rich leaves on top. میں سنتا ہوں کہ امیر پتے چوٹی پر ہیں۔ Giving the poor beneath. اور نیچے والے غریب پتوں کو دے رہے ہیں۔ Drop after drop. قطرے کے بعد قطرہ۔ 'Tis a sweet noise to hear. اور یہ شور سننے میں کتنا سریلا ہے۔ These green leaves drinking near. یہ سبز پتے جو قریب ہی بارش کا پانی پی رہے ہیں۔ اس نظم کے پہلے سٹینزا میں شاعر کہتا ہے کہ اسے درخت کے پتوں پر گرنے والے بارش کے قطروں کا شور سنائی دے رہا ہے۔ وہ سن رہا ہے کہ اوپر والے امیر پتے جو ہیں ان پر بارش کا پانی گرتا ہے، اور اس کے بعد وہ بچا کھچا پانی نیچے والے غریب پتوں کو دیتے ہیں۔ ایکچولی ٹری ان دس پوئم ریپرزینٹ سوسائٹی. درخت جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی ایک سمبل ہے، اور اسی طرح سے اپر لیوز جنہیں رچ لیوز کہا گیا ہے وہ سوسائٹی کے امیر لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ان دا سیم وے لوور لیوز اور پور لیوز آر سمبل فار دا پور پیپل ان دا سوسائٹی۔ اور جس بارش کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بارش معاشرے میں موجود وسائل یعنی ریسورسز اور ویلتھ کی سمبل ہے، جس سے کہ امیر طبقہ یعنی رچ لیوز پہلے اور زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے اپر لیوز، رچ لیوز اور رچ پیپل جو ہیں وہ زیادہ ہیلدیئر اور زیادہ سرسبز دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد بچا کھچا جو ہوتا ہے وہ نیچے غریب طبقے تک پہنچتا ہے، جو کہ ان کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ شاعر بارش کے اس شور کو سویٹ نوائز یعنی کہ سریلا شور کہہ رہے ہیں۔ شور کبھی بھی سریلا نہیں ہوتا۔ اصل میں شاعر جو ہیں وہ سوسائٹی میں انجسٹس اور عدم مساوات پر اور ان ایکویلٹی پر کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ وہ تنقید کر رہے ہیں کہ معاشرے میں وسائل کی تقسیم جو ہے وہ مساوی نہیں ہے۔ اینڈ وین دی سن کمز آؤٹ. اور جب سورج نکلے گا، طلوع ہوگا، آفٹر دس رین شیل اسٹاپ. جب یہ بارش رک جائے گی اس کے بعد. ونڈریس لائٹ ول فل. ایک حیران کن روشنی بھر دے گی. ایچ ڈارک راؤنڈ ڈراپ. ہر گول تاریک قطرے کو. آئی ہوپ دی سن شائنز برائٹ. میں امید کرتا ہوں کہ سورج خوب روشن چمکے. اٹ ول بی اے لولی سائٹ. اور یہ منظر بہت ہی خوبصورت ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کہ جب بارش رک جائے گی اور سورج طلوع ہوگا تو وہ اپنی روشنی سے پوری دنیا کو جگمگا دے گا۔ دوسرا سٹینزا پہلے سٹینزا سے بالکل اپوزٹ ہے، کیونکہ دوسرے سٹینزا میں سورج امید، مثبت سوچ اور بہتر مستقبل کی علامت ہے۔ شاعر امید کرتا ہے کہ ایک دن دنیا میں ناانصافی اور عدم مساوات کا خاتمہ ہو جائے گا اور تمام لوگ خوشحال ہوں گے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے رائمنگ اسکیم کو۔ Rhyming scheme means the order of the rhyming sounds at the end of each line. Actually ہم آواز الفاظ کی ترتیب کو رائمنگ اسکیم کہتے ہیں۔ جیسے کہ پہلی لائن کا آخری ورڈ ہے آؤٹ، تو آؤٹ ایک نئی ساؤنڈ ہے، اسے ہم اے کا نام دیں گے۔ اسٹاپ دوسری لائن کا آخری ورڈ ہے، اسے ہم بی کا نام دیں گے کیونکہ یہ آؤٹ سے الگ ساؤنڈ ہے۔ فل
تیسری لائن کا آخری ورڈ ہے، یہ اسٹاپ سے اور آؤٹ دونوں سے الگ ساؤنڈ ہے، اسے ہم سی کا نام دیں گے۔ ڈراپ اسٹاپ کے ساتھ رائمنگ ورڈ ہے، ہم آواز ہے، اس لیے ہم اسے اسٹاپ والا نام ہی دیں گے بی۔ برائٹ پچھلی والی آوازوں سے بالکل مختلف ہے تو اسے ہم ڈی کا نام دیں گے، اور سائٹ برائٹ کے ساتھ رائمنگ ہے، اسے بھی ہم برائٹ کی طرح ڈی کا نام دیں گے۔ تو اس اسٹینزا کی رائمنگ سکیم بنے گی اے بی سی بی ڈی ڈی۔ Now we will discuss figures of speech which are used in the poem The Rain. The first one is metaphor، جسے اردو میں استعارہ کہا جاتا ہے۔ میٹافر دو بالکل مختلف چیزوں کے آپس میں کمپیریزن کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے کہ دا رین میں رین ایک میٹافر ہے منی اور ریسورسز کے لیے، اور ٹری جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے میٹافر یعنی کہ سمبل ہے۔ سن از اے میٹافر آف ہوپ۔ اسی طرح سے دوسرا فگر آف سپیچ ہے آکسیمورون۔ آکسیمورون کا مطلب ہوتا ہے پٹنگ ٹو ڈفرینٹ آئیڈیاز ٹوگیدر، جیسے کہ نوائز کا مطلب ہوتا ہے بے ہنگم آوازیں یا بے ہنگم شور، تو شور کبھی بھی میلوڈیس یعنی کہ سویٹ نہیں ہوتا، سو دیٹ از وائی ہم کہیں گے کہ سویٹ نوائز دو مختلف الگ الگ آئیڈیاز ہیں، اسی لیے یہ ایک آکسیمورون ہے۔ تھرڈ فگر آف سپیچ ہے پرسونیفیکیشن، وچ مینز ایٹریبیوشن آف ہیومن کریکٹرسٹکس ٹو نان ہیومن تھنگس، یعنی انسانی خصوصیات دے دینا جانوروں یا غیر جاندار چیزوں کو، جیسے کہ پتوں کا پانی ڈرنک کرنا، پتے پانی ڈرنک نہیں کرتے، آبزارب کرتے ہیں، پتے رچ نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی پتے یعنی کہ لیوز پور ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ پوئٹ نے پرسونیفیکیشن کو یوز کیا ہے۔ تھیمز وہ موضوعات ہوتے ہیں، سبجیکٹس ہوتے ہیں جنہیں کسی بھی پیس آف رائٹنگ میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ دا رین پوئم کے میجر تھیمز ہیں بارش، فطرت کی خوبصورتی، سوسائٹی میں اپرچونٹیز کی ڈویژن اور سوسائٹی کے مختلف طبقات، امید اور مساوات۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔